امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے جنوبی ایران میں فضائی حملے کیے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کی ڈرون لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کا دفاع کریں گے۔ اس سے پہلے ایران کے شہر بندر عباس میں کئی دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی تھی۔ تو بات وہی ہے نا شیرین کہ جتنا زیادہ آپ ڈیلے کریں گے معاہدہ کرنے میں تو اس طرح کی آپ کو خبریں سننے کو مل سکتی ہیں، اتنا ہی زیادہ یہ پریشان کن۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ ایرانی میڈیا نے کیا کہا ہے وہ بھی کوئکلی ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے، ابھی تک کی جو صورتحال ہے تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، عوام پریشان نہ ہو۔ ایرانی میڈیا نے یہ البتہ کلیئرٹی دے دی ہے، رپورٹ کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بھی تشویش کی بات نہیں ہے، اب صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے تاکہ اسے تلف کیا جا سکے۔ ایز یوزول وہ کانسٹنٹ اپنی اس بات پہ سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ تہران کے اشتراک سے کسی اور قابل قبول مقام پر تلف کرنے کا آپشن بھی منظور ہے، یعنی کہ ان کا جو زور ہے وہ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جی وہ افزودہ یورینیم تلف کر دیں گے، لیکن یعنی افزودہ یورینیم کو ختم کر دیں۔ یعنی ایک جملے میں اگر یہ کہا جائے نا کہ امریکی صدر کیا چاہتے ہیں تو امریکی صدر یہ چاہتے ہیں کہ جو یورینیم ہے، افزودہ یورینیم، وہ ایران کے پاس نہیں رہے۔ شرط یہ ہے کہ ایٹامک انرجی کمیشن یا مساوی ادارہ اس عمل کا گواہ ہو۔ امریکی صدر یہ بھی چاہتے ہیں۔ ایران سے ڈیل پر دستخط کو ابراہم اکارڈ سے مشروط انہوں نے کر دیا ہے۔ جناب خلیجی ممالک پر معاہدے میں شامل ہونے پر زور دیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک زبردست کارڈ کھیل رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی اپنا وہ بھی حصہ بقدر جثہ جو لینے والی بات ہوتی ہے، جو ان کا خواب ہے کہ ابراہم اکارڈ ہو جائے خلیجی ممالک پر، تو ان پر بھی زور دے رہے ہیں کہ جناب آپ جنگ بندی تو ہو رہی ہے لیکن آپ ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی آ جائیں۔ اور دیکھیں انہوں نے وہی بات کی نا کہ ایک دو ممالک کے پاس ابراہم اکارڈ میں شامل نہ ہونے کی وجوہات ہیں۔ سعودی عرب و قطر کو فوری اور دیگر ممالک کو مرحلہ وار حصہ بننا چاہیے، تو ایران کو بھی اکارڈ میں شامل کرنے پر بات ہو سکتی ہے، ایسا انہوں نے کہا۔ تہران سے بہترین ڈیل ہوگی یا پھر نہیں ہوگی، یعنی کہ اب وہ بہترین ڈیل نیئر ٹو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا ہے وہ اب آپ سب کو پتہ ہے۔ اب مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ڈیل نہ ہوئی تو پھر شدید جنگ ہوگی، ایک بار پھر انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اور امریکی اللہ نہ کرے ایسا ہو، امریکی ویب سائٹ کے مطابق عرب رہنما ٹرمپ کی کال کے دوران مکمل خاموش رہے، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، رپورٹ آ رہی ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو عرب رہنما ہیں وہ صرف سن رہے ہیں کہ امریکی صدر کیا کر رہے ہیں، لیکن ریاکشن وہ اپنا نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی ریاکشن کوئی ایسا نہیں ہے اور شاید یہ وقت بھی نہیں ہے ابھی ریاکٹ کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا آپ کو آپشنز دیتے ہیں امریکی صدر۔ تو یہ ایک اچھا جیسچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ امریکی صدر اب بھی اپنے نیوکلیئر ڈس والے تصور سے باہر نہیں نکلے ہیں، یعنی ایران کا موقف بھی ہم آپ کو لگے ہاتھوں بتا دیتے ہیں کہ کینیا میں موجود ایرانی سفارتخانے کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر بھرپور رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی بار بھی آپ نے اصفہان سے نیوکلیئر ڈس نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ نے 10-12 فوجی طیارے کھو دیے تھے، یعنی ایران کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھیں نا جن کی مالیت کروڑوں ڈالر کی تھی، یہ انہوں نے بھی کوٹ کیا نا کہ اور اب بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، یہ چیلنج بھی کیا، یہ چیلنج بھی کر دیا ہے۔ تو جی ظاہر ایران کا ایک اپنا موقف ہے، اب جوہری پروگرام کی طرح اب ہرمز بھی کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی، یعنی کہ وہ اب وہی والی بات ہے کہ ایران بھی ڈٹ چکا ہے۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد بحری گزرگاہ پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے جو سربراہ ہیں ابراہیم عزیزی، بیسیکلی ان کا بیان ہے جو میں کوٹ کر رہی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز ہماری جغرافیائی سیاست کا ایک بنیادی ستون ہے، اسے پرانی حالت میں بحال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ بات ہمیں واضح ہو گئی ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ظاہر ہے، ویسے تو اسٹریٹ آف ہرمز کا پوٹینشیل ہمیں پہلے پتا تھا لیکن اب کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ اور دیکھیں پھر کسی بھی ممالک کے لیے اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہی ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ۔ تو گزرگاہ صرف غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے استعمال ہوگی، ہمیں کسی سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران نے ایک بار پھر اپنا جو موقف ہے وہ دہرا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے خاتمے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا مذاکراتی وفد قطر میں موجود ہے۔ الجزیرہ ٹی وی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان منجمد اثاثوں کے معاملے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ مفاہمتی یادداشت کا اعلان بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آج متوقع ہے، یعنی کہ آج بھی بڑا ایک اہم دن ہے۔ اہم پیش رفت کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کا یہ امکان بڑھ گیا ہے اور ہم یہی کوشش کریں گے، ہم
تو بلکہ دعا گو ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ فوری طور پر یہ معاہدہ ہو جائے, کسی اور ہم چیز میں کانفلکٹ میں نہ پڑیں, کیونکہ جتنا زیادہ ہم دیر کریں گے اتنا ہی زیادہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی صرف ابتدائی فریم ورک طے ہوا ہے, جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے تھے, جس میں جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معاہدہ جلد ہونے والا ہے. مذاکرات میں پاکستان ہی واحد ثالث قرار ہے, یعنی یہ ایک بڑا اچھا انہوں نے پیغام دے دیا ہے, اور اپنا طور پر کھل کر انہوں نے بتا دیا اسماعیل بقائی صاحب نے کہ کوئی اور ثالث نہیں ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم بھی کوششیں کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے, صرف پاکستان ہی واحد ثالث. سچویشن بہت زیادہ نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کمپلیکس تو نہیں بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑی زیادہ سینسٹیو بھی ہے, کیونکہ ابھی تک جو معاملات ہیں وہ بہت پری میچور ہیں, اتنا زیادہ چیزیں سٹینڈ سٹل ہوئی ہوئی ہیں. تو ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات, اقوام عالم کو ڈیل کے اعلان کا انتظار ہے. اب کیا معاملات ہیں جو حتمی معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ بہت ہی اہم پوائنٹرز اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اور سفارتکار جوہر سلیم صاحب. بہت ریلیونٹ شخصیت ہے ہمارے ساتھ جنہیں ہم نے مدعو کیا ہے. بہت شکریہ جوہر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر, ایران اور امریکہ کے درمیان بظاہر پیش رفت کے باوجود وہ کون سے بنیادی نکات ہیں جن پر اب بھی اختلاف برقرار ہے, اور کیا یہی تاخیر کی اصل وجہ ہے جوہر صاحب؟ جی بالکل, پیش رفت تو خاصی زیادہ ہوئی ہے, اور پاکستان کی کوششوں کی مرہون منت ہے یہ ساری جو پیش رفت ہوئی ہے اس وقت, اور ایک بڑی مشکل سچویشن سے جہاں پہ دوبارہ سے امریکہ جو ہے اسٹرائکس کرنا بلکہ کرنے ہی والا تھا, وہاں سے واپس ان کو مذاکرات کی طرف اور شاید مذاکرات کی میز پہ انشاءاللہ لے کے آنا, یہ تو خیر پاکستان کی کامیابی ہے ہی. اب اس میں مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں, جو سب سے پیچیدہ ایشو ہے وہ تو نیوکلیئر ہے. اس میں بھی دو ایسپیکٹس ہیں. ایک وہ ظاہر ہے سسپینشن کا, کہ کتنے عرصے تک وہ زیرو انریچمنٹ جو ہے اس پہ مانیں گے. امریکہ 20 سال کہتا ہے, وہ 3 سے 5 سال, تو کہیں 10 سے 12 سال پہ بات بن سکتی ہے, لیکن وہ ایشو ابھی طے ہونا ہے. دوسرا ظاہر ہے وہ 440 کلو گرام جو بہت ہی زیادہ ہائیلی انریچڈ جس کو کہتے ہیں یورینیم 60% تک افزودہ جو ہے. ایران چاہتا ہے کہ یہ جو ہے سینکشنز ان کو فوری طور پہ اپ فرنٹ ریلیف ملے, کہ ایک دم سینکشنز لفٹ ہوں, ایک دم ان کو جو ہے نا ایسٹس انفریز ہوں. ان کے $100 بلین 100 ارب ڈالر کے ایسٹس ہیں, جو پیسہ ہے مینلی جو کہ بہت سے بینکوں میں پڑا ہوا ہے, جس کو امریکہ نے فریز کیا ہوا ہے, تو وہ انفریز کیا جائے. امریکہ نہیں چاہتا کہ جی فوری طور پہ ان کو $6 ارب ان کے انفریز کیے جائے. وہ نہیں چاہتے کہ اچھا اسی طرح جو اپنا ہرمز کے معاملات ہیں, وہ ایران کہتا ہے کہ جب یہ عبوری طور پہ وہ کھولیں گے اس کو تو کنٹرول ان کا ہی رہے گا, وہ اجازت دیں گے ادھر سے بحری جہازوں کو گزرنے کی, لیکن وہ ان کے زیر سایہ گزریں گے. تو یہ امریکہ کو کوئی اتنا بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو عمل و دخل ہے وہ کم سے کم ہو اس عرصے میں. اسی طرح نیوکلیئر پہ وہ چاہتے ہیں کہ جو نیوکلیئر ایشوز ہے اس پہ وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم کچھ بنیادی اصول ایران یہ مان لے کہ جو سسپینشن جو ہے نا اصولی طور پہ مان لے کے کریں گے, اور یہ جو ہے نا یہ جو افسودہ یورینیم ہے یہ بھی وہ اصولی طور پہ مان لے, باقی اس کی جزیات بعد میں طے ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت رکاوٹ ہے ان چیزوں پہ جو ابھی تک ابھی بھی, یعنی نیوکلیئر کے حوالے سے جزیات بعد میں طے ہونی ہے, لیکن اصولی طور پر ایران یہ مان لے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام سے دستبردار ہو جائے گا. امریکہ یہ چاہتا ہے. جوہر سلیم صاحب, اگر مذاکرات مزید طول پکڑتے ہیں یا خدا نہ خواستہ خاکم بدہن معاہدہ نہیں ہو پاتا, تو پھر اس کے مشرق وسطیٰ عالمی معیشت اور تیل کی قیمتوں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ممکنہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جوہر سلیم صاحب دیکھیں, ابھی تک تو ایک سپلائی ڈسٹرپشن ہے نا, لیکن اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے جس طرح کی بامبنگ امریکنز نے کرنی ہے, اور اس کے جواب میں جس طرح کی پھر ایران نے ریٹیلیشن کرنی ہے, اس سے تو جو آئل اور گیس انفراسٹرکچر ہے نا وہ پرماننٹلی, مطلب کم از کم پرماننٹلی نہیں تو کم از کم لانگ ٹرم ڈیمیج ہو جائے گا. پھر بہت سے سال لگیں گے اس کیپیسٹی کو واپس لانے میں. ابھی ایران نے ایک اٹیک کیا تھا ان کے گیس فیلڈ پہ قطر کے, تو ان کی تقریباً 17% جو کیپیسٹی ہے وہ کئی سالوں کے لیے جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. تو اس لیے دیکھیں اس کو تو میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک جو ہے نا نائٹ میرش سینیریو ہوگا, بالکل ایک بہت ہی خطرناک جو ہے نا صورتحال ہوگی اس خطے کے لیے, خود ایران کے لیے سب سے زیادہ, پھر جو باقی خلیجی ممالک ہیں, پھر جو پاکستان جیسے ممالک ہیں, اور چائنا اور ساؤتھ کوریا اور جاپان
اور پھر باقی ساری دنیا کے لیے بھی. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت یہ دونوں ملک جو ہیں کچھ ایک کمپرومائز کی ایک جو ہے نا کنسیلیشن کی اسپرٹ دکھا کے جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا ڈائلاگ کی طرف لے کے جائیں, یہ معاملہ جو ہے فہم و تفہیم سے حل کریں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو دوسرا راستہ ہے وہ سب کے لیے خطرناک ہے, وہ سب کے لیے ایک ایسے لوز ہی جوہر صاحب ضرورت اسی بات کی ہے کہ معاملات کو فہم و تفہیم کے ذریعے حل کیا جا سکے. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اہم جیسے کہ تجزیہ شامل کیا کہ